ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل آج کی دنیا یعنی دا ورلڈ ٹوڈے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے کہ 16 دسمبر 1971 کیا اس کو یوم سوگ کے طور پہ منایا جاتا ہے یا یوم فتح کے طور پہ؟ کہ 16 دسمبر 1971 کو جب پاکستان جو ہے وہ عملی طور پہ دو لخت ہو گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ بنگلہ دیش کے عوام جو ہیں وہ 16 دسمبر کو مناتے ہیں یوم فتح یعنی وکٹری ڈے۔ پاکستان میں 16 دسمبر جو ہے اس کو یوم سوگ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یعنی یہ دو جو چیزیں ہیں اس میں بڑا فرق ہے۔ تاریخ کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان دنیا کا واحد پوسٹ کلونیل اسٹیٹ تھا جو کہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، یعنی 1945 کے بعد پہلا ملک جو کہ دو لخت ہوا، جو کہ ٹوٹ گیا، ڈس انٹیگریٹ ہوا۔ ایک حصہ مغربی پاکستان، ایک حصہ مشرقی پاکستان۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ صوبہ پاکستان کا جس میں جو اکثریت تھی وہ بنگالی بولنے والوں کی، بنگالی عوام کی اکثریت تھی، جو پاکستان کی بھی اکثریت تھی، 56% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے، کہ ایک ایسا صوبہ یا اس جگہ کے لوگ جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں بڑی قربانیاں دی تھیں، چاہے مسلم لیگ کا بننا ہو 1906 میں جو کہ ڈھاکہ میں بنی، چاہے وہ قرارداد پاکستان 1940 23 مارچ 1940 لاہور کی، جس کو کہ مولوی فضل الحق جو کہ مشرقی بنگال سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے پیش کیا تھا۔ تو اگر ہم کتاب پڑھیں شیخ مجیب الرحمن کی جو کہ فاؤنڈر آف بنگلہ دیش کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں دی انفنشڈ میموائرز آف شیخ مجیب الرحمن جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے 2012 میں چھاپی، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ بنگال کے عوام جو ہیں وہ ایک ہراول دستے کے طور پہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، اور ان کی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ وجود میں آیا۔ تو سوال یہ ہے کہ مشرقی بنگال کے لوگ جو کہ بعد میں مشرقی پاکستان بن گیا، جب انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، قربانیاں دی، اور وہ پاکستان چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے پاکستان کسی زور زبردستی جبر کے ذریعے نہیں بلکہ والنٹریلی طور پہ، کہ یہ ان کی دل کی آواز تھی، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ 24 سال میں ہی، تقریباً 25 سال میں پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے 4 محرکات ہیں، یعنی 4 حقیقتیں ہمیں دیکھنی چاہیے، اور اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے، حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہے، کئی کتابیں لکھی گئی ہیں پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، بھارت میں، اور اس کے علاوہ مغرب میں بھی۔ تو جو پہلا جو نقطہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا مذہب کی بنیاد پہ کوئی ملک بن سکتا ہے اور وہ ملک متحد رہ سکتا ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان اور اسرائیل یہ 2 ممالک ہیں جو کہ مذہب کی بنیاد پہ وجود میں آئے۔ پاکستان وجود میں آیا اگست 1947 کو، اور اسرائیل آیا مئی 1948 کو۔ یعنی پاکستان بنا 2 قومی نظریہ یعنی اسلام کی بنیاد پہ، اور اسرائیل جو ہے وہ بنا کہ ایک یہودی ریاست جو ہے، یہودیوں کے لیے ایک ملک بنایا جائے جس کو اسرائیل کا نام دیا گیا۔ تو مذہب کی بنیاد پہ کسی خطے کے لوگوں کو متحد کرنا، کسی ملک کو متحد رکھنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پہ پاکستان جہاں پہ ایک لسانی اور اس کے علاوہ جو زبان کا جو اس میں ایک حقیقت تھی وہ ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ کلچر، ثقافت، تہذیب، ایتھنیسٹی اور لینگویج۔ مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال کے عوام جو ہیں وہ بالکل مختلف، ان کی زبان مختلف، ان کی ثقافت مختلف، اور ظاہر ہے کہ مغربی پاکستان کے عوام سندھ، بلوچستان، اس زمانے میں NWFP اور پنجاب، تو ان کے ثقافت مختلف، ان کی زبانیں مختلف۔ تو یہ جو ایک ملک بنا، کہتے ہیں کہ یہ ایک میریکل تھا، یہ ایک معجزہ تھا، اینڈ پاکستان واز اے یونیک اسٹیٹ ایٹ دیٹ ٹائم،
کہ مذہب کی بنیاد پہ ایک ملک بنایا گیا اور ملک بن گیا، اور وہ ملک جو ہے وہ قائم رہا تقریباً 25 سال تک۔ دوسری چیز ہمیں یہ دیکھنی پڑتی ہے کہ اگر مذہب کی بنیاد پہ ملک بن جاتا ہے تو جو چیز اس کو متحد رکھتی ہے وہ انصاف رکھتی ہے، کہ اگر انصاف نہیں ہے تو وہ ملک جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یعنی ایک گھر میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، ایک گھر میں بھی جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو مشرقی اور مغربی پاکستان جن کی تعداد جو ہیں بے شمار قسم کی تعداد، ثقافتی، زبان کا، اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہمیں نظر آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جغرافیائی طور پہ 1000 میل کا فاصلہ، کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں 1000 میل کا فاصلہ، اور ان کے درمیان بھارت، جس نے شروع دن سے ہی یہ کوشش کی کہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے، اس نے شروع دن سے مشرقی پاکستان میں یہ اس کے جو اپنے ہمنوا جو گروپس وغیرہ تھے ان کو تقویت دی، ان کو پروان چڑھایا کہ وہاں پہ پاکستان کے خلاف، مغربی پاکستان کے خلاف نفرت جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ تو جغرافیائی لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں بڑا فرق، یا تو اگر مشرقی پاکستان جو ہے وہ مغربی پاکستان ایک ہی جغرافیکلی اگر وہ ہوتے، کنٹیجوس ہوتے، ساتھ ملے ہوئے ہوتے تو چلو بھائی ٹھیک تھا، یا تھوڑا سا فاصلہ ہوتا، مگر یہ تو 1000 میل کا، اور درمیان میں ایک ایسا ملک جو کہ جس کی شروع دن سے کوشش تھی کہ پاکستان کو جو ہے عدم استحکام کا شکار کیا جائے۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو مشرقی پاکستان کے جو لوگ، جو کہ بڑے سادہ لوگ انہوں نے پاکستان کو قبول کیا، انہوں نے مغربی پاکستان کے لوگوں کو قبول کیا، اور مشرقی پاکستان انتہائی پسماندہ علاقہ، سب سے پسماندہ خطہ بنگال کا جو ہے وہ مشرقی پاکستان، اور اس کی پسماندگی کی وجہ سے، یعنی معاشی پسماندگی، تعلیمی پسماندگی، شعوری طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مختلف ہو مغربی پاکستان کے، کہ مشرقی پاکستان میں کوئی فیوڈل سسٹم نہیں، جاگیردارانہ نظام نہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ جو تفریق مشرقی مغربی پاکستان کی، کہ مغربی پاکستان کی جو اشرافیہ، جس میں کہ فوج، بیوروکریسی، سیاسی جماعتیں، ان کا ایک گٹجوڑ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور جو مارشل لاء لگا، پہلا مارشل لاء لگا 1998 میں، وہ تو لگا ہی اسی لیے گیا تھا کہ مشرقی پاکستان کی جو اکثریت ہے 56% کی، اس کو کچل دیا جائے، اور فوجی ایک جو نظام ہے، کیونکہ اس فوجی نظام میں فوج کی اور بیوروکریسی کی حاکمیت تھی، اور مشرقی پاکستان جو ہے اس میں فوج اور بیوروکریسی کا تناسب جو ہے وہ بے انتہا کم۔ تو یہ چیز جو ہوئی کہ کس طریقے سے مغربی پاکستان کے اشرافیہ جو ہے انہوں نے مشرقی پاکستان کو ایک کالونی کے طور پہ استعمال کیا، جو کہ بالکل صحیح ہے۔ وہاں کے لوگوں کا خارج سے دیکھا، انہیں مختلف نام دیے کہ یہ لوگ کمتر ہیں، یہ لوگ کاہل ہیں، سست ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، اور ہمارا حق ہے کہ ہم جو ہیں وہاں پہ حکمرانی کریں۔ جب مشرقی پاکستان کے عوام نے یہ دیکھا کہ مغربی پاکستان کا جو طبقہ جو کہ وہاں متعین تھا بیوروکریسی میں اور فوج میں اور اس کے علاوہ مختلف اور اس میں، تو انہوں نے کہا کہ انگریزوں سے تو ہمیں نجات مل گئی، جو ہندو بنیے تھے جنہوں نے ان کا استحصال کیا ہوا تھا مشرقی بنگال کے مسلمانوں کا، ان سے ہمیں نجات مل گئی، مگر ایک جو نجات جو ہمیں ملی یعنی انگریزوں سے اور ہندو بنیے سے، تو ہوا یہ کہ مغربی پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے، جو کہ اپنے آپ کو بہت ہی برتر سمجھتا تھا، وہ ہم پہ حاوی ہو گیا، وہ ہمارا استحصال کرنے لگا، اور پھر اس کے علاوہ یہ جس طریقے سے کوشش کی گئی کہ اردو زبان کو وہاں پہ نافذ کیا جائے، اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب جناح صاحب نے مارچ میں 48 میں جب وہ گئے مشرقی پاکستان گئے، ان کا پہلا دورہ تھا مشرقی پاکستان کا، ان کو پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا تھا، ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو کنووکیشن تھا، تو انہوں نے جناب یہ کہا کہ اردو اور صرف اردو جو ہے وہ پاکستان کی قومی زبان ہوگی، اور وہاں سے بنیاد پڑتی ہے مشرقی پاکستان میں جو مزاحمت پیدا ہوئی مغربی پاکستان کے خلاف۔ تو یہ تو تاریخ کے مطلب تناظر ہیں جسے جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہاں پہ انصاف کا نظام ہوتا، اگر وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اچھا کیا جاتا،
اور اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ شروع کے تقریباً 20-22 سال تک جو پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ زیادہ تر مشرقی پاکستان سے، یعنی کہ جوٹ اور پٹسن اور چائے. پاکستان کی 56-57% جو فارن ایکسچینج ارننگ تھی وہ پٹسن سے تھی یا چائے سے تھی. اور یہ جو آمدنی وہاں سے ہو رہی تھی وہ استعمال ہو رہی تھی مغربی پاکستان میں، وہ استعمال ہو رہی تھی مغربی پاکستان کی ترقی میں. تو جب اسلام آباد شہر جو ہے، یہ طے ہوا کہ اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا دارالخلافہ ہوگا، کراچی جو ہے جو کہ مشرقی بنگال کے لوگوں کے لیے قابل قبول تھا کہ کراچی سے ان کو ایک اپنائیت ہوتی تھی، ٹھیک ہے وہ بھی دور تھا مگر ان کے لیے اتنا کوئی مسائل کی بات نہیں تھی کراچی اگر فیڈرل کیپٹل رہتا. مگر جب وہ اسلام آباد شفٹ ہو گیا اور دور چلا گیا، اور جس طریقے سے اسلام آباد بنا، مشرقی پاکستان کی کمائی، وہاں کے لوگوں کی محنت، جوٹ اور چائے اور جو دوسری ان کی برآمدات تھی وہاں سے، تو ان کے اندر جو ہے ظاہر ہے نفرت پیدا ہوئی. اور زبان کا ظاہر ہے جو ان کی لینگویج موومنٹ تھی. 21 فروری 1952 1952 21 فروری 1952 1952 میں جو ہوا، جس طریقے سے وہاں پہ طاقت کا استعمال کیا گیا، 3 جو طلبہ تھے وہ ہلاک ہوئے کیونکہ وہی کہہ رہے تھے کہ بنگلہ زبان جو ہے وہ بھی اردو کے ساتھ جو ہے اس کو آپ قبول کریں، اس کو آپ نافذ کریں. مگر یہ مغربی پاکستان کے جو حکمران تھے، کیونکہ دارالخلافہ مغربی پاکستان میں، سارے وسائل مغربی پاکستان میں، جو حکمران طبقہ وہ مغربی پاکستان سے، تو اس کی ایک کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اردو کو جو ہے وہ اس کو نافذ کیا جائے. اور زبان کے معاملے میں ظاہر ہے کہ جو بنگالی عوام ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایموشنل، جذباتی قسم کے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں اردو منظور ہے مگر بنگلہ کو بھی آپ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ وہاں کی زبان جو ہے، ملک کی 2 زبانیں، ایک اردو ایک بنگلہ. تو وہ تحریک چلتی رہی. بالآخر یہ ہوا کہ 1955 میں بنگلہ کو بھی اردو کے ساتھ ایک قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا، مگر بہت دیر ہو گئی تھی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو بیج بوئے گئے، علیحدگی کے بیج بوئے گئے، نفرت کے بیج بوئے گئے، وہ میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوتا اگر مغربی پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے وہ مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف کرتا. اور جس طریقے سے پاکستان میں آمریت کو پنپنے دیا گیا، جس طریقے سے پاکستان کی جو مذہبی اشرافیہ، مغربی پاکستان کی مذہبی اشرافیہ، جاگیردار طبقہ، بیوروکریسی، فوج اور کسی حد تک جو سیاسی جماعتیں، ان کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ تھا ہی اسی لیے کہ ہمیں تو مشرقی پاکستان کا استحصال کرنا ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ تو قابل ہی نہیں ہے کہ حکمرانی کریں. اب ظاہر ہے کہ آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا اکثریتی صوبہ، اور یہ ایک عرصے تک ان کے ہاں یہ تاثر تھا، چاہے وہ عوامی لیگ ہو، شیخ مجیب الرحمان صاحب جو کہ اس کے سربراہ بنے بعد میں حسین شہید سہروردی کے بعد، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان سے الگ ہوں، ہم نہیں چاہتے کیونکہ ہمارا صوبہ اکثریتی صوبہ ہے. مگر ان کو مجبور کیا گیا. اور پھر جس طریقے سے سن 70 کے انتخابات ہوئے، دسمبر 7 سن 70 کے انتخابات ہوئے، اس کے نتائج نہیں مانے گئے اور مشرقی پاکستان میں ایک فوجی آپریشن شروع کیا گیا. میرے خیال میں 25 مارچ 1971 وہ سیاہ دن تھا جب پاکستان کا خاتمہ کر دیا گیا، جس رات مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا. اور ایک کہتے ہیں کہ قتل عام کیا گیا وہاں پہ، ایک کشت و خون کا بازار گرم کیا گیا. وہ بات صحیح کہ غیر جو بنگالی تھے وہ بھی نشانہ بنے. عوامی لیگ کے جو انتہا پسند تھے انہوں نے ان کو چن کے مارا، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا. مگر دونوں طرف سے، خاص طور پہ جب آپ فوج کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بات تو طے ہے کہ پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوں گی. اور وہی ہوا کہ 9 مہینے کا فوجی آپریشن، اور اس کے بعد مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا. اور پاکستان کی جو افواج ہیں رسوا ہو گئی کہ ڈھاکہ کے جو پلٹن میدان ہے، ریس کوس گراؤنڈ جو ہے ڈھاکہ کا، وہاں پہ سرنڈر کی تقریب منعقد کی گئی اور پاکستانی افواج نے ہتھیار ڈال دیے. تو یہ تو خیر ایک ایسا سانحہ ہوا جو کہ ہمارے ہاں پاکستان میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت برا ہوا، یہ سوگ ہوا، جو ہمیں سوگ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر کوئی یہ سوچے، کبھی کسی نے اس کا تجزیہ کیا کہ ایک اکثریتی صوبہ جو ہے وہ کیسے
الگ ہو سکتا ہے مگر ان کو مجبور کیا گیا. خاص طور پہ جب میرا قیام رہا بنگلہ دیش میں تقریباً 9 مہینے میں ایک فیلوشپ پروگرام میں گیا تھا اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ میں وہاں سے میں منسلک تھا. تو میں نے فیلڈ ورک کیا, میں نے کوشچنائر بنایا, ایک سروے کیا. تو وہاں پہ اس وقت بھی لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اگر ہمیں انصاف مل جاتا, اگر ہمارے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ اکثریتی جماعت جو عوامی لیگ کی تھی جس کو کہ 162 نشستیں ملی تھی 300 میں سے, جو کہ 7 دسمبر سن 70 کے انتخابات تھے, تو ہم الگ نہیں ہوتے مگر ہمیں تو مجبور کیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات, یہ تعلقات جو ہیں یہ اونچ نیچ کا شکار ہیں, کبھی اچھے ہو جاتے ہیں کبھی خراب ہو جاتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک عنصر جو ہے وہ عوامی لیگ کا ہے کہ عوامی لیگ جو ہے جو کہ شیخ حسینہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں, یہ 3rd ٹائم بنی ہے پرائم منسٹر پچھلے تقریباً 15 سال میں. تو عوامی لیگ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جو محور ہے وہ نفرت قائم رکھنا پاکستان کے خلاف. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی بنگلہ دیش کے جو عوام ہیں وہ پاکستان کے خلاف ان کے جذبات اتنے نہیں ہیں جتنا ابھارا جاتا ہے. اور یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ بنگلہ دیش کا جو وجود ہے, جو قیام ہے, اس کی تین ان کے جو دن منائے جاتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہے, جس میں سے پہلا جو ہے وہ ہے 21 فروری 1952, 21 فروری 1952 لینگویج ڈے. جب وہ مناتے ہیں اس کو کہ اس دن ہمارے 3 جو ہیں طالب علم جو ہیں ڈھاکہ یونیورسٹی کے, اور اس کے ان کو وہاں پہ مظاہرہ کر رہے تھے, ان کو پولیس فائرنگ سے, جو فوج کی فائرنگ سے ان کو ختم کر دیا گیا. تو وہ پاکستان کے خلاف ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے 25 مارچ. 25 مارچ کا جب ملٹری آپریشن شروع ہوا, جس کو مناتے ہیں انڈیپینڈنس ڈے, 26 مارچ کا دن انڈیپینڈنس ڈے, وہ بھی پاکستان کے خلاف. تیسرا دن جو ہے وہ ہے 16 دسمبر, جس دن پاکستان کی افواج نے ہتھیار ڈالے, جس دن بنگلہ دیش جو ہے وہ عملی طور پہ وجود میں آیا, وہ بھی پاکستان کے خلاف. تو یہ چیز تو دیکھنے والی ہے کہ جب تک بنگلہ دیش رہے گا اس وقت تک پاکستان جو ہے اس پہ نالت ملامت جو ہے وہ ہوتی رہے گی کہ اس کا جو کردار تھا وہ انتہائی گھونا کردار تھا, انتہائی خراب کردار تھا, کہ وہ صرف استحصال کرنے والے لوگ تھے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے تعلقات کیا ایسے ہی رہیں گے؟ تو وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آفیشلی جو ہے وہ اپولوجائز کرے کہ جو فوجی آپریشن تھا وہ ایک معافی مانگے, آفیشلی معافی مانگے. اب مشرف صاحب کی جو وزٹ تھی ڈھاکہ کی جولائی 2002 میں, تو اس میں انہوں نے معافی تو نہیں مانگی مگر انہوں نے یہ کہا, یہ لکھ دیا اس پہ, جو ایک کتاب تھی جب وہ سور گئے تھے اپنی آمد کے فوراً بعد, اور انہوں نے پھول چڑھائے تھے وہاں کے جو افواج جو لوگ تھے, جو کہ اس میں یادگار جو ہے ان کی فوجی یادگار, اس میں انہوں نے لکھ دیا تھا کہ بھئی کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ یہ ہوا اور اس میں مطلب ایسے حالات پیدا ہوئے. مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیٹیگوریکلی جو ہے آپ واضح طور پہ ایک معافی مانگیں کہ, اور معافی جو ہے پاکستان کی حکومت مانگے, پاکستان کی پارلیمنٹ مانگے کہ جو ہم سے ہوا وہ غلط ہوا, ہم شرمسار ہیں. پاکستان نے یہ نہیں کیا. حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ 1973 میں اپریل میں جب ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں دہلی میں ہوئی تھی, اس میں پاکستان کے جو وزیر خارجہ تھے عزیز احمد صاحب, تو انہوں نے کہا تھا, انہوں نے سیکرٹری خارجہ وزیر جو بھی تھے, اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے مگر عوامی لیگ جو ہے وہ اس ایشو کو ایکسپلائٹ کرتی ہے, اس ایشو کو, جبکہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو ہے خالدہ ضیاء صاحبہ کی, وہ پاکستان کے بارے میں اتنی ہاسٹائل نہیں ہے, عوامی لیگ ہے. تو یہ جب تک قیادتیں ہیں وہاں بنگلہ دیش میں, اس وقت تک پاکستان کے بارے میں مطلب یہ کہنا کہ ادھر ایک نارملائزیشن جو ہے ایک مکمل طور پہ جو ہے وہ ہو جائے گی, اور بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہیں, جو کہ 2 مسلم ممالک ہیں, 2 قومی نظریہ ختم نہیں ہوا. اگر 2 قومی نظریہ ختم ہوتا تو بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت کے ساتھ مل جاتا, وہ نہیں ملا, وہ الگ اس نے تشخص رکھا
بنگلہ دیش نے ایک اسلامی ملک کے طور پہ. تو اس لیے جو امید ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی قیادت ہے بنگلہ دیش کی، پاکستان کی، وہ ماضی سے سبق سیکھ کے ایک نئے دور کا آغاز کرے. مگر یہ اور پھر ایک تاثر یہ بھی ہے جو کہ بنگالی عوام کے بارے میں تھا کہ وہ سست ہیں، کاہل ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. بنگلہ دیش کی معیشت جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے. بنگلہ دیش کی جو کامیابیاں ہیں ہر فیلڈ میں وہ پاکستان سے زیادہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ 50 سال کے بعد تو یہ چیز ثابت ہو گئی نا کہ جو تاثر تھا مغربی پاکستان میں وہ غلط تھا. اور بنگلہ دیش جو ہے وہ چاہے اس کی کرنسی ہو ڈالر کے مقابلے میں، چاہے اس کے زر موال کے ذخائر ہوں، چاہے اس کی پر کیپٹا اس کی وہ ہو اکانومک گروتھ ریٹ ہو، چاہے وومن امپاورمنٹ ہو، اس میں وہ پاکستان سے بہت آگے ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں اور ہم نے پاکستان کو شکست دی ہے. ہم نے پاکستان کو شکست دی ہے اپنی محنت سے اور اپنی عقل مندی سے. بہت شکریہ آپ کا.